بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالیٰ جل شانہ کے رحم سے ہمارے علم میں ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے ملائکہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے میرے مومن بندو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ حق تعالیٰ جل شانہ کا یہ فرمان، اس فرمان میں اہم بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ، غور کی بات کرنے کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ خود ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے لیے کافی ہے، اور پھر اس نے جو یہ ذکر فرمایا کہ وہ اور اس کے ملائکہ، اب وہ ملائکہ جو ہے وہ جو درود حق تعالیٰ جل شانہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیج رہے ہیں، وہ ملائکہ وہ یہ درود نہیں بھیجتے کہ جس طریقے سے ہم اور آپ بھیجتے ہیں۔ درود شریف حقیقتاً تو صرف اور صرف حق تعالیٰ جل شانہ ہی بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ جنہیں اس نے اپنے بعد بیان فرمایا وہ ملائکہ ہیں کہ جو کہ حق تعالیٰ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں، اور وہ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہماری جانب سے بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پر درود و سلام، سلامتی، رحمت اور برکت ان پر نازل فرما دیجیے اپنی شان کے مطابق۔ اور ہم جنہیں پھر اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میرے وہ بندے جو مومن ہیں، اے مومنو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب یہ جو مومن کا ذکر ہے، یہ مومن بندے وہ ہیں کہ جتنی بھی دین کے بارے میں اور آپ جانتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جتنا بھی دین دنیا قبر اور آخرت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حسین بندوں کے لیے انعامات رکھتے ہیں، یہ مومن سب سے ان میں محترم ہیں، اس لیے کہ مومن کے تو 1000 مہینے ہیں، مگر حقیقت مومن کی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس سے اس کا رب راضی ہو۔ اور ہم آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے، ہر بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اگر انسان کے پاس نیکیاں ہزاروں ہوں یا پھر سینکڑوں ہوں، اعمال چاہے کتنے اچھے ہوں یا کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کی بخشش ہوگی یا اس کو جنت میں جگہ عطا ہوگی یا پھر اس کو دین دنیا قبر آخرت کہیں بھی کوئی قسم کی کامیابی ہوگی تو وہ اس وقت ہوگی جب اللہ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ اعمال کے صلے میں جنت میں چلے جانا تو ٹھیک تو ہے، مگر اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے وہ امتی جنہوں نے اپنی محافل میں آپ کا ذکر، اپنی محافل میں ہمارا ذکر کیا لیکن آپ پر درود و سلام نہ بھیجا یا پھر آپ کا ذکر نہیں کیا، ایسے لوگوں کو ہم ان کے اعمالوں کے صلے میں اگر جنت میں داخل بھی کر دیں لیکن انہوں نے کبھی آپ پر درود و سلام نہیں پڑھا ہوگا تو ان کا جنت میں داخل ہونا بھی ہم حسرت و یاش بنا دیں گے۔ مطلب بات یہ ہو گئی، اگر مفہوم بیان کروں کہ گئے بھی جنت میں لیکن پھر وہی بات ہے کہ جب رب ہی راضی نہ ہو تو پھر جنت کی چہک مہک کسی کا کیا کر لے گی؟ جنت کا مالک ہی راضی نہ ہو اور پھر سارے جہان کی دولت آپ کی اور ہم سب کے دامن میں موجود ہو، پھر اس کا فائدہ نہیں ہے اس وقت تک جب تک رب راضی نہ ہو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں مومن جن کو حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اور مومن کی سب سے بڑی محترم بات تو یہ ہے کہ مومن، اس مسلمان کا لفظ نہیں استعمال کیا اللہ نے، مومن اس کو کہتے ہیں کہ جنہیں اللہ ہی نے کہا ہو کہ بہترین اور حسین ایمان والے، جنہیں اللہ نے خود پسند فرمایا ہو بہترین اور حسین ایمان والوں میں، اس لیے کہ جن کا ایمان جیسا ہوتا ہے ان کے معاملے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر جس کو اللہ نے یہ بات اپنے فرمان میں بیان کر دی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو یا وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اگر وہ جانتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں
تو پھر وہ درود پڑھے۔ یہاں ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جو شخص درود پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، یا پھر بات یہ اور ایک اور بات یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے درود پڑھتا ہی وہ ہے۔ جتنا بھی آپ جانتے ہیں دین اسلام کو اور انعامات، جتنے قسم کے سینکڑوں قسم کے حق تعالی جل شانہ نے جو انعام ہمارے خاطر پیدا فرمائے ہیں، یہ جنت، یہ دوزخ، یہ سب چیزیں جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ حق تعالی کی طرف سے ہے اپنے بندوں کے لیے۔ لیکن یہ درود جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جسے اللہ ہی خود اپنا رحم فرما کر ہم جیسوں سے پڑھواتا ہے، ہم سے پڑھوا دیتا ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہم میں سے کسی کے لیے نہیں ہے، یہ تو صرف اس کی اپنی ذات کا عمل ہے اور اس کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہے۔ اور پھر وہی بات کہ مومن کا ذکر، مومن کے معنی سینکڑوں ہیں، ایمان لانے والے، وہ سلامتی رکھنے والے، ہر طرح سے، مگر سب سے محترم بات یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کو حق تعالی جل شانہ نے اپنے ساتھ بٹھانا پسند فرمایا۔ مومن وہ ہے کہ جس کی زبان سے جب درود نکلتا ہے تو اس کا نام، اس کے والد کا نام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پکارا جاتا ہے۔ اور پھر وہی بات، حقیقت یہ ہے اگر ایک بندے کے دل کو، اگر وہی بات ہے کہ جنت بھی برحق ہے، جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، مگر ان سب چیزوں سے بڑھ کر بندے کا تعلق اپنے رب سے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اور پھر وہی بات کہ ہم امتی ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایک امتی کے دل میں تو سب سے زیادہ اہمیت جنت، دوزخ، آخرت، ہر چیز سے بڑھ کر یہ ہونی چاہیے کہ میرا کام ایسا ہو جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں۔ تو پھر جن کے دل میں یہ نیت ہوتی ہے انہی کے نصیب میں یہ درود بھی ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جن کے نصیب میں رب درود پڑھنا لکھ دے، پھر ان کی نیتوں کو بھی رب خود ہی روشن فرماتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے دل کو حق تعالی جل شانہ اس طرح سے صاف کرتا ہے، جس طرح سورج اور چاند کی کرنیں ہیں، جس طرح اندھیرے رات کے اندر اس ستارے چمکتے ہیں، اس سے سینکڑوں گنا زیادہ حق تعالی جل شانہ درود شریف پڑھنے والے کا دل چمکاتا ہے۔ اور کیوں دل اس کا ایسا چمکتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے، حق تعالی فرماتا ہے، اے میرے بندو، ہم کہیں نہیں سماتے، نہ سمندر میں، نہ دریاؤں میں، نہ بارش کے پانی میں، نہ ہی کہیں سما نہیں سکتے، نہ دکھ سکتے ہیں، نہ ہی اپنے بنائے ہوئے عرش اور کرسی پر، لیکن اگر ہم کہیں نظر آ سکتے ہیں، کہیں دکھ سکتے ہیں، تو وہ پھر قلب مومن میں، پھر مومن کا ذکر آیا۔ تو مومن تو وہی ہے کہ جس کی زبان پر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے، اور یہ حقیقت ہے، بحث بازی کی بات تو اور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو درود پڑھتا ہے وہ ہے مومن، جو درود پڑھتا ہے وہ ہی اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے۔ مومن کے معاملات ایسے رب نے رکھے کہ جب وہ مرتا ہے تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، پھر جب وہ مر کر قبر میں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو حق تعالیٰ خود اس کے اوپر رحم فرماتا ہے، اس حد تک رحم فرماتا ہے کہ بنا حساب کتاب کے ہی اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے، اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ مومن کے تو پھر وہی کہ تصدیق کی باتیں تو سینکڑوں قسم کی ہیں، مگر سب سے حسین تو فرمان اللہ کا ہے، اور اللہ نے فرما دیا میں اور میرے ملائکہ۔ اب یہ جو اس نے اپنے ملائکہ کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ملائکہ جو درود پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، فریاد اپنے رب سے کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کی جانب سے بھی بھیجتا ہے۔ اب وہ ملائکہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے عرش کے چاروں ارد گرد وہ اپنے کندھوں پر عرش کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ اتنے محترم ملائکہ ہیں، اس حد تک محترم ہیں کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا، وہ اس حد تک محترم ہے، ان کا حسن، ان کے معاملے کو رب ہی جانے۔ وہ ملائکہ، ہر ملائکہ درود نہیں پڑھتا، ہر ملائکہ کی وہ نہیں بات درود، اور بات یہ بھی ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہم یا آپ یا کوئی بھی درود پڑھنے والا،
تو ایک درود سے تو سینکڑوں قسم کے ملائکہ پیدا ہوتے ہیں جو ایک ایک کر کے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا درود پہنچاتے ہیں، ایک ایک کر کے۔ اب ایک درود سے کتنے ملائکہ پیدا ہو رہے ہیں اس کی تعداد تو حق تعالی جل شانہ خود ہی جانے۔ مگر درود شریف جب بندہ پڑھتا ہے اپنے رب کے فرمان سے، اپنے رب کے حکم سے، نیت انسان ہی کی ہے، نیت انسان کو کرنی ہے اب اچھائی کی، اور جب اس کی دل کی گہرائی سے وہ نیت اچھی کرے تو پھر حق تعالیٰ اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، نماز 50 وقت کی جو کہ 5 وقت ہو گئی، درود کتنی ہیں؟ درود ایک درود سے 72,000 قسم کے درود شریف پیدا فرمائے رب نے۔ کس حد تک حق تعالیٰ، اور بات یہ ہے نماز تو وہ عمل ہے جو ایک بندے کو کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ، درود وہ عمل ہے جو خود حق تعالیٰ ہی فرما رہا ہے اپنے محبوب بندے کے خاطر، یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر۔ ہم اور آپ ہر وہ انسان جو درود پڑھتا ہو، چاہے وہ کوئی بھی درود کیوں نہ پڑھتا ہو، وہ مومن ہے، اور مومن وہ ہے جسے اللہ اپنے پاس بٹھائے، مومن وہ ہے جسے اللہ نے اپنا ہم جلیس کہا ہو۔ مومن کی تو بات ہی ایسی ہے کہ اس کو خود کو بھی خبر نہیں کہ اس کے معاملے رب کی بارگاہ میں کیا ہوں گے۔ آپ خود سوچئے، خود یہ جو آج ہمارے یہاں دستور ہے کہ ہم بعض لوگ گھبراتے ہیں، کچھ زیادہ ہی کچھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے اللہ بہتر جانے، کہ وہ کہتے ہیں اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا، کیوں نہیں ہوگا، وہ جو وہم کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ مگر ہمارا عقیدہ، اور یہ عقیدے کی بات نہیں، یہ ایمان کی بات نہیں، یہ حقیقت کی بات ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب بندے کی آنکھ سے ندامت کا آنسو بہہ جائے یا پلکوں پر ٹھہر جائے، میں تو تبھی اس کے اگلے پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہوں، اور یہی نہیں، اس کی خطاؤں کو، گناہوں کو پلٹ کر نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیتا ہوں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا، اس کو یقین یا ایمان کی بات نہیں کہیں، یہ حقیقت کی بات بھی ہے، یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ ہمارے اپنے اندر اگر ہم جو بھی ہیں، ہم ہیں بندے اپنے رب کے، ہمارے اندر یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اپنے رب پر امید، توکل، بھروسہ سب کچھ ہے، پھر بھی ایک بندے کی حیثیت سے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گھبرا ضرور جاتا، اور وہ ہے بھی۔ اگر یہی نہ رہے، نفس نہ رہے، تو پھر تو نہ جانے کیا کچھ ہو جائے۔ مگر اللہ کا فرمان آپ دیکھیں کہ ندامت کا آنسو بہہ گیا تو خطائیں گناہ معاف ہیں، زبان سے وہ کلمہ نکلا جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، یا پھر یوں کہیں کہ وہ جملہ بیان ہوا زبان سے جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، تو پھر اس جملے سے کیسی کیسی راحتیں اور رحمتیں آپ کی ذات پر، وہ ہر اس بندے کی ذات پر برسیں گی جو پھر یہ جملے اپنی زبان سے بیان کرتا ہوگا۔ آپ خود سوچئے اس بات سے کہ جس پر رب خود 10 مرتبہ سلامتی فرمائے، اس کا عالم کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں۔ یہ جو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تو جب بھی کچھ اپنے رب سے ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ کچھ بھی کریں، تو اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہی جنت پر ہے۔ میرے عزیزوں، جنت سے پیچھا چھڑانا تو نہیں ہے، جنت تو آرام گاہ ہے ایک مومن کی، ایک بندے کی، وہ ان کی جنہیں اللہ چاہے گا۔ مگر حقیقت جنت تو انتہا نہیں ہے، جنت تو وہ آخری کام نہیں ہے کہ جس کے اندر داخل ہو کر سب عیش اور عیش میں آئیں گے، عیش میں تو آئیں گے، کیونکہ وہاں سینکڑوں قسم کے انعامات ہیں، اتنے کہ میں جانتا بھی نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے ان کا بات اور ہے۔ ہمارا تو ہم جب بھی اپنے رب سے دعا کرتے ہیں تو ہم تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ جنت میں جگہ عطا کر دینا، بخش دینا اور اجر و ثواب دے، تو وہ سب کچھ رہا ہے، وہ ہر چیز دے رہا ہے، ایک ایک نقطے پر وہ اپنے بندوں کو نواز رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ اس بندے کو خود کو بھی خبر نہیں ہے
کہ اس کا رب کس طرح سے بخش رہا ہے، کس طرح سے اس کو معاف فرما رہا ہے، مگر بندہ ہے کہ ایسا گھما اپنے رب کی ذات سے، ایسا رخ اس کو پھیرا کہ وہ جب بھی دعا کرتا ہے اپنے مطلب کی چیزیں مانگتا ہے، مگر وہ چیز جو اللہ چاہتا ہے وہ اس سے کبھی نہیں مانگتا۔ اللہ جانتے ہو کیا چاہتا ہے؟ حق تعالی جل شانہ کا دل تو نہیں ہے، مگر اس کی رحم دلی ایسی ہے، اس کا رحم اس طرح ہے اپنے بندوں پر کہ وہ کہتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، کس نے بلوایا؟ آپ کے رب نے، کہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ انسان ہر شخص تجھے اپنے خاطر چاہتا ہے، ایک تیرا رب ہے جو تجھے تیرے خاطر چاہتا ہے۔ یہ کس نے پیغام دلوایا؟ تعالی جل شانہ نے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم سے ہمیں جو کچھ بھی اللہ کے بارے میں بیان کیا، وہ کنہوں نے کہلوایا؟ حق تعالی جل شانہ نے خود۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ اپنے رب کے حکم سے کہتا ہوں۔ آپ کے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اپنے رب کو جانتے ہیں، وہ آج ہم اپنے رب کو جانتے ہیں اتنا ہی جتنا آپ نے ہمیں بیان فرمایا۔ اور پھر یہ وہی بات ہے کہ میرے پاس تو کہنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ درود شریف پڑھنے والا تو وہ ہے کہ جس کی آواز تک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی جاتی ہے، تو ڈائریکٹ اگر خاموش ہو کر دل کی گہرائی سے، جس کو کہتے ہیں ہم دعا خفی، کہ خاموشی سے کسی کو خبر نہیں، ہم دل سے مانگ رہے ہیں اپنے رب سے، اگر وہ دعا سیدھا رب سن رہا ہے، جیسا کہ حقیقت بھی ہے اور ہے بھی حقیقت، تو پھر وہ عمل جس سے اللہ کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، اس عمل سے کیسے فائدے انسان کو حاصل ہوں گے؟ وہ فائدے حاصل ہیں جو انسان چاہتا ہے، چاہے مال دولت عزت شہرت جو کچھ بھی ہو سب ہے، مگر اس سے بڑھ کر جو حقیقی زندگی انسان کی لکھی ہے اللہ نے آخرت، وہ ایسے سنورتی ہے جیسے کہ اس بندے نے کبھی کسی قسم کی کوئی خطا کی ہی نہ ہو۔ جب دل ہی ایسا چمک جائے، کیوں دل ایسا چمکتا ہے درود پڑھنے والے کا؟ اس لیے وہاں خود رب موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے کہا کہ میں مومن کے دل میں نظر آتا ہوں۔ مومن خاص اور یہ حقیقت ہے کہ جسے دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو درود پڑھنے والے تو خود رب کے بندے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اس کے، اور ایسے محبوب ہیں کہ وہ خود بھی جانتے نہیں ہو۔ تو جس کو یہ شوق ہو، جس کے دل میں یہ ایمان ہو، جس کے دل میں یہ تمنا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا قرب حاصل کرے، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ دن رات صبح اور شام درود کی کثرت کرے۔ درود کی کثرت کرے، صرف جنت سے جانے کے لیے نہیں، صرف جہنم سے بچنے کے لیے نہیں، عذاب سے عذاب سے بچنے کے لیے نہیں، یہ تو ویسے بھی وہ مہربان رب بچاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے، آپ غور، آپ جانتے سب کچھ ہیں، مگر آپ کے دل پہ یہ بات اترتی نہیں یا محسوس نہیں ہوتی، وہ اور بات ہے۔ مگر آپ غور کیجئے کہ عزازیل نے ایک سجدہ نہیں کیا تو سب کہتے ہیں کہ اس کو ایک سجدے پہ بھگا دیا گیا رب کی بارگاہ سے۔ چلو وہ تو تھی اس کی بات، اب آئی ہے بندوں کی بات۔ ہم اور آپ سب رب کے بندے ہیں، وہ بھی عزازیل بھی رب کا بندہ ہے، ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اس نے ایک نہیں کیا، سارے جہان کے ہدایت اس کو بھگا دیا گیا۔ یہ تو بظاہری بات ہے، حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ اب ہماری بات ہے، ایک بندے کی بات ہے، رب کے رحم کی بات ہے۔ دیکھو، اگر ہم اپنی زندگیوں میں غور کریں تو ہم نے کتنے ایسے سجدے ہیں جو اپنے رب کو کیے ہی نہ ہوں، کتنے ایسے کام ہوں گے جو نہ کرنے کے تھے وہ سب کیے ہیں، مگر اس سب کچھ کے باوجود کبھی ایسا ہوا کہ رب نے رحمت کی نظر ہٹا دی ہو؟ اس کے بعد کبھی ایسا ہوا کہ رب نے صبح اٹھے ہو اور رزق کی تقسیم نہ کی ہو؟ کبھی ایسا ہوا رات کو سو گئے ہو اور کروٹ نہ دلوائی ہو؟ کبھی ایسا ہوا پیاس لگی ہو پینے کو پانی نہ دیا ہو؟ نہیں ہوا۔ اس وجہ سے نہیں ہوا، اس وجہ سے نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ ہاں جب موت آئے گی تب کے تو معاملے بات کی بات۔
لیکن یوں نہیں ہوا کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اپنے بندوں سے محبت بہت ہے، اور یہ حقیقت ہے، حقوق العباد کو حقوق اللہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، اپنے رب سے اگر توبہ کی جائے تو وہ رب بخشنے والی ذات ہے، معاف فرمانے والی ذات ہے، اللہ ہے وہ۔ لیکن وہی بات ہے کہ وہ رب وہ ہر طرح سے رحم، کرم، فضل، محبت، رعایت، نرمی، درگزر بھیج رہا ہے اپنے ملائکہ کے ذریعے، اعلان کر رہا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بات ہے کہ رات کے تیسرے پہر ملائکہ نہیں، وہ خود بھی اتر کر پہلے آسمان پر آتا ہے نزول کر، اور پکارتا ہے اپنے بندوں کو۔ اس کے بندے وہ ہی نہیں جو اس کی عبادت میں مشغول ہیں، اس کے بندے وہ بھی ہیں جو آج اس کی عبادت سے دور ہیں یا اس سے دور ہیں، مگر کوئی ذات ایسی نہیں ہوگی اس کائنات میں مسلمان جو کہیں نہ کہیں اپنے رب کو یاد نہ کرتی ہو۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بہانے اللہ کو یاد ضرور کرتا ہے۔ کسی کو چوٹ لگی تو زبان سے بے اختیار اللہ کا نام لکھتا، کیا ہی تھی وہ حسین چوٹ جس کے باوجود، جس کے چوٹ لگنے کے بعد اللہ کو یاد کیا گیا، کیا وہ چوٹ ہوئی یا پھر وہ رب کا رحم ہوا، وہ پانی کے وہ گھونٹ کے جو حلق سے اترا اور راحت نصیب ہوئی اور پھر زبان سے الحمدللہ نکلا، پھر وہ رحم نہیں ہوا تو پھر وہ اور کیا ہوا۔ یہ جو آج کہتے ہیں فلاں اللہ کو بھول گیا، فلاں اللہ کو بندہ اس وقت بھولے گا جب اللہ خود چاہے گا، اور اللہ کو اس وقت اللہ یہ تب چاہے گا، اور اللہ یہ کیوں چاہے گا کہ جس نے خود اپنی تعریف بیان کی ہو اور اپنی تعریف بیان کر کے اپنے بندوں میں اس کو تقسیم کیا ہو، کہیں الحمدللہ، کہیں سبحان اللہ، کہیں ماشاء اللہ، کہیں سبحان ربی الاعلیٰ، ہر طرح سے جتنی تعریف کی اقسام اس نے اپنی بیان کی ہے، کیوں چاہے گا؟ یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ قیامت کب آئے گی؟ رب نے فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب میرا نام لینے والی کوئی شے اس کائنات میں باقی نہیں رہے گی، یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کو نہ پکارا یا اس کا نام نہ لیتا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے یہ بات سن کر۔ آپ کے رب نے آپ کو فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمزدہ نہ ہوئیے، آپ ایسے غمزدہ نہ ہوئیے، آپ کے رب کا ذکر تو اس کائنات سے رک سکتا ہے، ختم ہو سکتا ہے، مگر آپ کا ذکر نہیں رک سکتا، اس لیے آپ کا ذکر تو خود آپ کا رب فرماتا ہے۔ اب اللہ کا یہ فرمان جو ہے کہ اس کا ذکر رکے گا، کیسے رکے گا جانتے ہو؟ تم نے وہ سنی ہے بات کہ جب برتن ٹوٹ جائے تو سمجھ جاؤ اس نے ذکر کرنا چھوڑ دیا۔ اب جتنا اس نے ذکر کیا وہ اس کی رب کی بارگاہ میں قبول ہوا۔ ذکر الہی ہی انسان کی اس کائنات کی روح ہے، یاد الہی ہی حق تعالیٰ جل شانہ کی یاد، اس کا ذکر، اس کی تعریف، اس کا حمد و ثنا، اس کے ہر چیز وہ جو اس سے منسلک ہو رب سے، وہ اس کائنات کی روح ہے۔ جس طرح رب نے کہا جو ایک انسان کی روح ہے وہی اس ساری کائنات کی روح ہے۔ جو ہمارے اندر بعض دفعہ ہم کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے، کہنا نہیں چاہیے اچھے لفظوں میں، دوسرے معنی یہ ہے کہ یار آج فلاں کے چہرے پہ بڑا نور تھا، کیوں تھا؟ وہ نور آسمان سے اترا نہیں، وہ نور اس کے اندر موجود ہے۔ جب روح چہک مہک اٹھتی ہے تو انسان کا رنگ روح بھی نکھرتا ہے۔ جب دل خوش ہوتا ہے، دل تو تب خوش ہوتا ہے جب دل اللہ کی یاد میں ہو، دل تب خوش ہوتا ہے جب دل حق تعالیٰ جل شانہ کا ذکر فرماتا ہو، یا پھر اس کو کہیں سارے 24 گھنٹے تمہارے اس 24 گھنٹے کا 1 سیکنڈ بھی تم نے اپنے رب کو دیا ہے تو وہ 1,00,000 سیکنڈ کے برابر وہاں گنا جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ ایک انسان کی روح اس پوری کائنات کی روح ہے، اور وہی بات کہ ذکر اللہ کا کیسے ختم ہوگا؟ یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ بارش کا پانی، سمندر کی لہریں، ہر ایک چیز ایسی ہے، یہ لباس جو میں نے آپ کو پہن رکھا، یہ بال، یہ آنکھ، منہ، داڑھی، ہر چیز ایسی ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہے۔ بہتا ہوا پانی خدا کی تسبیح بیان کرتا ہے، درخت کے پتے اس کی تسبیح بیان، جب پتا ہے ایک مثال ہے کہ جب پتا ذکر کرنا چھوڑتا ہے ٹوٹ کے گرتا ہے، کیوں؟ اس میں روح ہی نہیں تو وہ بے جان، اور جب بے جان ہے تو باسی ہو گیا۔
اور باسی ہوتا اپنا رنگ بدل لیتا ہے. تو یہی بات ہے کہ اللہ کا ذکر، یہ جو آج ہم کہتے ہیں قیامت آ گئی، قیامت آئے گی تو صحیح بالکل، کیونکہ اللہ کا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ دونوں کا فرمان مبارکہ برحق ہے. وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی بات کو ہو کر رہے گا اور ہو رہا ہے. مگر جو لوگ اس کی محبت میں، یا وہ لوگ جو اس سے ڈرتے ہوں یا اس سے چونکہ حیا کرتے ہوں، یا پھر اس کی محبت میں کوئی اس کا اچھا کام کرتے ہوں، اس کے کام میں مشغول ہوں، غرض کسی بھی طرح سے، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے کسی کو پانی پلا دے، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے کسی کو کھانا کھلا دینا، یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے کسی کو راحت. تم دیکھو، خود بتاؤ مجھے کہ جسے ایک بچے نے ایک شخص سے کہا کہ اس نے دعا کی کہ اللہ مجھے جوتے دلا دے، جوتے نہیں ہیں میرے پاس، بچہ نادان. ایک شخص نے آ کے جوتے دے دیے. باس تو پھر باس ہے، وہ مالک بیٹھا اوپر آسمانوں میں دیکھ رہا ہے، آج بھی ہنس کر ہم سب کو دیکھتا ہی ہنس کر ہے، مسکرا کر ہے رحمان. اس بندے نے اس کو جوتے دیے تو اس بچے نے پوچھا آپ کیا اللہ ہو؟ اس نے کہا نہیں، توبہ، میں کہاں، رب کہاں. تو اس بچے سے اس نے پوچھا کہ اے بچے یہ بتا کہ تو نے مجھے اللہ کیوں کہا؟ بچہ کہتا ہے کل ہی میں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میری جوتیاں ٹوٹ گئی ہیں تو مجھ کو نہیں دلا دے، تو آپ دینے آئے. تو میں نے کہا شاید آپ ہی رب ہوں. اس نے کہا نہیں، میں رب تو نہیں، ہاں اس کا بندہ ضرور. یہ کہہ کر سجدہ ریز ہو گیا اپنے رب کی بارگاہ میں. اے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اپنے کام میں لگایا. تو بات یہی ہے، یہ جو آج ہماری زبان پر ناشکری کا سب سے بڑا کلمہ یہ ہے، سب سے بڑا ناشکری کے جملے یہ ہیں کہ وہ ذات پاک معاف نہیں کرے، وہ جہنم میں دھکیل. اس کو جہنم میں دھکیلنے کا اتنا شوق ہوتا تو آج یہ میرے تمہاری زبان پر یہ کیسے ممکن ہے اس کو پکارنے والوں کو وہ دھکیل دے آگ میں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو اس بات پر یقین ایمان رکھتے ہوں یا گواہی دیتے ہوں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری رسول اور تیرے محبوب ہیں، کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ جو اس کے تمام نبیوں پر، قرآن، حدیث اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتا ہو جس پر ایمان لانا اللہ نے لازم فرمایا، اس کو وہ تکلیف دے؟ اللہ نے تو یہ بات آپ سے، ہم سے نہیں کہی. اللہ نے یہ بات کہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی امتیوں کو پریشان نہیں کرتے. دیکھو رب گارنٹی دے رہا ہے خود، حالانکہ پھر وہی بات کہ ایک عزازیل تھا. دیکھو تو خود سمجھو کہ دل مانے گا. ایک عزازیل نے کہا میرا وعدہ یہ ہے رب آپ سے کہ روز محشر تک میں آپ کے بندوں کو بھڑکاؤں گا. تو اس نے جو وعدہ کیا آج تک قائم ہے، روز محشر تک قائم رہے گا اور بھڑکاتا رہے گا. لوگ بھی بھڑکتے رہیں گے، جنہیں اللہ بچائے گا انہیں بچا لے گا، بھڑکتے رہیں گے. جب اس کا وعدہ ایسا ہے تو مالک کے حقیقی کا وعدہ کیسا ہوگا؟ اس نے بھی کہا، اس نے وعدہ نہیں کیا عزازیل کے سامنے. اللہ نے فرمایا اے عزازیل، جو تو نے وعدہ کیا تو اس پر قائم رہ. پر ہم ان سب کے رب، تیرے رب، پورے جہان سارے عالم کے رب، ہم اپنی ربوبیت کی، اپنی شان کی، اپنی بزرگی کی قسم کھا کر کہتے ہیں جب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کی خطا کو معاف فرماتا رہوں گا. اب آپ خود بتائیے کہ کیا یہ آپ کے رب کا آپ پر کرم، فضل، رحم نہیں ہے؟ یہ درود جو آپ اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ انداز ہے اللہ کا جس طرح سے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے. سب سے اعلیٰ درجہ. جبھی تو اس جملے کو دہرانے والے رب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کا اس درود کا، اس رحمت کی، اس انداز کا، اس حسن کا، اس نایاب خزانے کا وہ انعام ہے کہ جو سیدھا تمہیں عرش الہی پر اپنے رب کی بارگاہ میں اس کے دامن میں بٹھاتا ہے اللہ کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ بندے سے محبت،
پھر ایک بات جو سب سے محترم ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہم وہ بندے ہیں جو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہیں. غلطی خطا آج تو لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے نعوذ باللہ اللہ سے. نعوذ باللہ نہیں، آپ نے اپنے رب کا ہر وہ پیغام ہم تک پہنچایا جو اللہ نے آپ کو حکم فرمایا. آپ نے یہی تو بات بیان فرمائی کہ اگر تم سے یہ خطا ہو گئی تو اللہ نے اس چیز کی سزا یہ رکھی ہے، اگر تم سے یہ ہو گئی تو اس چیز کی سزا یہ ہے. اب میں اور آپ اس میں اپنی طرف سے چاک کرانے کی اور باتیں ملا جلا کر لوگوں کے آگے آیا کریں تو پھر وہ تو ہماری وہ ہوئی بدعت. نعوذ باللہ، اللہ بچائے شرک بدعت سے ہر مسلمان کو. مگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے رب کی ہر بات اپنی امتیوں تک پہنچائی ہے بے انتہا. جو آپ کے رب نے آپ سے کہا وہی آپ نے اپنی امت سے بیان فرمائی، وہی آپ نے اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیان فرمائی. مگر آپ نے اپنے رب سے ڈرایا نہیں. آپ اپنے رب سے ہم کلام ہونے ملاقات کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت اپنے رب سے اپنے رب کا دیدار فرماتے ہیں. جب اپنی حیات مبارکہ میں اپنے رب کو نماز میں جو کہتے ہیں نماز نگاہیں مبارکہ کی ٹھنڈک ہے، اس لیے کہ آپ اپنے رب کا دیدار کرتے تھے. لیکن آپ جب اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ اپنے امتیوں کے لیے تحفہ لے کے آئے. کیا تحفہ؟ نماز جو 50 وقت کی 5 ہو گئی. تو آپ خود سوچئے کہ حق تعالی جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ کی امت کے لیے. آپ کے آنے کی خوشی میں تک آپ کا رب آپ کتنا خوش ہے کہ آپ کی خاطر آپ کی امت کو بھی یہ انعام دیتا ہے کہ وہ آتے رہے اپنے رب کی بارگاہ میں. 50 وقت ان کے اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے 50 وقت آپ کے بندوں کو، آپ کی امتیوں کو اپنی بارگاہ میں دعوت دی ہے. مجھے خود بتاؤ، کوئی یہ کہے گا کہ عزازیل لوٹ کے گیا رب کی بارگاہ سے تو اللہ نے اسے بلایا کہ عزازیل لوٹ آؤ؟ نہیں بلایا. اور ہم ناشکر یہ دنیا جو منہ اٹھا کے ایسا اشارہ معاذ اللہ اپنے پاک رب کی جانب کرتی ہے کہ پوچھو انہی سے سوال کرو کیسے. کتنی بار بلا رہا ہے بندوں کو اور پھر بلا بھی رہا ہے. اور بڑی بات کمال کی یہ ہے، انتہا کی کیا ہی اس کی بات ہے، پکارتا بھی ہے پھر انتظار بھی اپنے بندوں کا کرتا ہے. کہتے ہیں کائنات میں کوئی چیز اتنی حسین انداز میں کسی کا انتظار نہیں کرتی جتنا رب اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہو. کیسی توبہ ہے ہماری آپ کی، ہم سب کی معذرت آپ کی کہہ رہا ہوں. آج توبہ کی نہیں کروں گا کل پھر اس گناہ میں ملوں گا. اور ہے بھی، مگر یہ تو ہماری بندوں کی بات ہے. ہم تو آج صاف ستھرے ہیں تو کل میلے ہوئے پھر سر پرسوں صاف ہوگا ہمارا حال. مگر یہ اپنے حال پر ایسی بھی کیا نظر رکھی کہ حال مالک کی رحمت سے نظر ہٹا دی. وہی بات ہے کہ نا شکر اس رب کا کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ کی معرفت کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ادا نہیں ہوا. جب آپ نے اپنے خاطر یہ جملے بیان فرمائے کہ میری اور آپ کی ہم سب کی اوقات ہے ہی کیا. مگر اس سب کچھ کے باوجود صحابہ کا دور کیسا تھا؟ ایک سنت چھوڑی جہنم. آج ہم جیسوں کے لیے دور کیسے راحت کا ہے؟ ایک سنت پہ عمل کیا جاؤ جنتی ہو. معاف کیا. جنت میں کون ہوگا؟ جس سے اللہ ہنس کر بھیج دے. اور یہ جو آج دنیا کہہ رہی ہے کہ فلاں بزرگ کی انتقال ہوا سیدھا جنت میں گئے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. کوئی جنت میں نہیں ہے، کوئی نہیں جنت میں. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ مبارکہ میں ہیں اور یہاں ہمارے لوگوں کا حال یہ ہے. یہ مرانی بزرگ انہیں بھیج دیا سیدھا جنت میں، انہی کے ہاتھ میں ہے شاید جنت میں بھیج دینا. نعوذ باللہ معاذ اللہ.
کوئی نہیں ہے جنت میں. یہ جو دنیا کہتی ہے عجیب بات ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ سب سے پہلے جنت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. اور میرا دل یہ کہتا ہے, میں یہ کہتا ہوں اپنے رب کے حکم سے کہ اللہ کی قسم جنت اس وقت جنت بنے گی جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارکہ کا بوسہ لے گی. کیونکہ جب عرش الہی لرز اٹھا تو یہ جنت کیا ہے, یہ جو آج ہوتا ہے کہ یوں یہ مرغا نماز بھائی محترم ہے, جمعے کے دن مرے ہر حال میں حدیث مبارکہ ہے, ایمان کی حالت میں مرے محترم, کیا ہی کمال کی بات ہے. مگر کیسے ممکن ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اگر کوئی ہے تو آپ کا رب ہے. بس اللہ کے بعد اگر سب سے حسین اور محترم کوئی ہے تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ سے پہلے کوئی نہیں جنت میں جا سکتا. یہ جو ہمیں ہے نا روز محشر, یہ ہوگا کہ اللہ کے تمام انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ووٹ تو آپ کے حق میں ہے, آپ کی امتوں کی, لہٰذا آپ کی امت کا حساب سب سے پہلے ہوگا. ہم انتظار, سارا عالم انتظار کر رہا ہوگا سب, اور حساب کن کا ہوگا, امتیوں کا. امتی کن کے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی, وہ جو ان کی امت میں ہے. اور کیسے ہوگا پتہ ہے, جو درود پڑھتے ہیں, درود پڑھنے والے کو تو اللہ کہے گا ہے درود پڑھنے والوں تمہارا کسی قسم کا کوئی حساب کتاب ہے نہیں, تم وہاں جاؤ فلاں جگہ انتظار کرو. اور سب درود پڑھنے والے جنت کے 8ویں دروازے پر جمع ہوں گے, انتظار کریں گے, انتظار کریں گے. کیسے کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری مبارکہ پر تشریف فرما ہوں گے, سارے درود پڑھنے والے خدمت مبارکہ میں سلام فرمائیں گے. وہ سب آپ کی خدمت میں سلام پیش فرمائیں گے, اور ان کی سواری مبارکہ کے ساتھ سارے درود پڑھنے والے جنت میں داخل ہوں گے. ان سے پہلے کوئی نہیں, کیونکہ ہم تم خطا کار ہوں, یا بدکار ہوں, کچھ بھی ہو, بات یہ ہے حقیقت ہوگی کہ یہ جو آج تمہیں مسلمانوں کو پھنسا دیا نا, یہ بزرگ ہے مرتے ہی گئے جنت میں, وہیں لٹکے ہوئے بیچ میں, کہیں نہیں جنت میں مرتے. ایسے کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن. تم جو جانتے ہو, یہ جو میں خود اپنے پیر کے اپنے ابا کے بارے میں بتا رہا ہوں, تم کیسے جنت میں نہیں بھائی, کیسے ممکن ہے, کیسے ایک امتی کا, بے شک کہ امتیوں کا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا ہے کہ وہ بیان ہی نہ کر سکے. مگر جب امتی کا عالم یہ ہے جن کے صدقے میں, جن کے لیے سب کچھ بنایا اور جنہیں بنایا رب نے اپنے لیے, آپ کا مقام مبارکہ رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا. کوئی ایمان دل میں موجود ہوگا تو بندہ سمجھے گا بھی اس بات کو. اور میرا دل تو کہتا ہی ہے رب کی قسم کہ کیسے جنت کو تو رب نے چراغا کر رکھا ہے, سب کچھ ہوگا. میں نے دیکھ ہی نہیں, نہ میں دیکھ سکتا ہوں, کیونکہ حدیث میں ہے کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی خیال میں نہیں سوچا. مگر جس چیز کو رب نے بنایا ہے وہ تو حسین ہی ہوگی. اور جیسا کہ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, جنت کے بارے میں جو کچھ آپ جانتے ہیں, آپ کا جو رب جانتا ہے, جو آپ جانتے ہیں, وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا اس کائنات میں. لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب آپ کا قدم مبارکہ جنت میں ہوگا تب جنت بھی مہکے گی. اور یہ جو درود پڑھنے والے, میرا تم سے یہ کہنا ہے, یہ مت کبھی اپنی زبان سے کہنا کہ اللہ تو نہیں معاف کرے گا. یہ مت کہنا اپنے رب سے کہ اللہ روز محشر اگر بخشے تو فلاں اعمال پہ, نہیں کہنا ہے رب اعمال چاہے حسین ہو یا کیسے بھی ہو اپنے رحم سے بخش دینا. پھر دیکھو اس کے رحم سے زیادہ حسین کوئی چیز ہی نہیں, اس کے رحم سے زیادہ کوئی چیز حسین ہے ہی نہیں. ہمیں اپنے رب کے خاطر اپنی زندگی میں, اپنے دل, اپنی نیت میں مخلصی پیدا کرنی ہوگی. مخلصی کیسی مخلصی
کہ اللہ اگر میں تیرے قدموں پر سر رکھتا ہوں تو جنت دوزخ کے لیے نہیں، خالصتاً تیرے لیے۔ اے اللہ اگر میں درود پڑھتا ہوں یہ تو تیرا کام ہے کہ درود پڑھ کر تو مجھ کو درود پڑھوا کر تو مجھے کیا کچھ انعام دینا چاہتا ہے، مگر میں تو تیری ہاں میں ہاں ملاتا ہوں۔ یہ اپنے دل میں بات لاؤ، پھر دیکھو رونق۔ قسم رب کی ربوبیت کی، یہ چاند سورج ستارے بھی ایسا نہیں چمکتے جیسا دل چمکتا درود پڑھنے والے کا۔ یہ تو اس مالک حقیقی نے پردے قائم رکھے ہیں، پردے قائم رکھ دیے۔ یہ اپنی محفل کہہ دی درود کی محفل کو، اور اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل بیان کر دی۔ اب بتاؤ مجھے وہی مثال کہ جنت میں جانے کی، ابھی مجھ جیسے کچھ لوگ یہاں آپ محترم ہیں، آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور کوئی محترم ہو، ہر مہمان محترم ہے، تو آپ کیسے اس سے کہتے ہیں؟ اس کے ادب میں پہلے آپ تشریف لے کے جائیں، آپ پہلے آگے بڑھیے، پہلے آپ چلیے پھر میں آتا ہوں۔ یہ ہے نہیں ہے، کرتے نہیں ہو، کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ادب، اس مہمان کا احترام، اس کا تصدق قائم ہے مہمان کا، میزبان کے دل میں۔ اس لیے اپنے ہی گھر میں داخل ہونے سے پہلے میزبان مہمان کو کہتا ہے آپ پہلے۔ تو مجھے بتاؤ، جب ایک عام بندوں کا معاملہ یہ ہے تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا؟ کوئی جا سکتا ہے ان کے بغیر، ان سے پہلے جنت میں؟ یہ جو جتنے بھی واقعات ہیں یہ دین کے کہ وہ مرے جنت میں، نہیں، وہ جنت میں نہیں ہے۔ وہ جنت کے باہر ایک ایسا ایریا رب نے قائم کر رکھتا ہے، ویٹنگ ایریا، جہاں وہ انتظار کرتے ہیں۔ یہ جو اولیاء اللہ موجود ہیں یہ اپنی قبروں میں موجود ہیں، بہت سارے اولیاء اللہ خانہ کعبہ میں موجود ہیں، بہت سارے کہیں اور بہت سارے دو اولیاء اللہ ایسے ہیں جو روزہ مبارکہ کے پاس موجود ہے، وہ راز میں بول نہیں سکتا، مگر کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ حق بات ہے۔ آج تو پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا ہو گیا، لوگوں کو اس کا کلام بھی پڑھا ہے، اس کی بات بھی جانتے ہیں، اس کا کھاتے بھی ہیں، اس کا پیتے بھی ہیں، اس کا سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ لباس جو پہن رکھا ہے یہ 10 سینکڑوں لاکھوں قسم کے ذریعے سے اگر مجھ تک آپ تک پہنچائے تو قسم رب کی کمال میرا آپ کا نہیں ہے، رحمان کی کرم نوازی ہم سب پر ہے کہ جسم کو کھال عطا کی، پھر اس کھال کو، اس جسم کو لباس دیا کھال، اور پھر اس کھال کو بھی لباس دے دیا یہ کپڑے جو ہم پہنے رکھے۔ کتنی ہمارے اوپر اس نے انعام فرمایا ہے، کتنا اس نے۔ جب بندہ کہتا ہے نا اپنے رب سے کہ یہ معاف نہیں کرتا، پتہ ہے رب کا کیا؟ اے ملائکہ اس نے کہا ہے کہ ہم معاف نہیں کرتے، اس کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک۔ اور جو بندہ بڑے سے بڑا خطا گناہ کر کے بھی کہے اپنے رب کے پاس حیاداری میں، ندامت میں، یا جیسے اس کی توبہ کرنے کا اس کو انداز ہو وہ اس میں پہنچ جائے اور وہ کہے جا کر اے اللہ میں جیسا بھی ہوں معاف فرمانے والی ذات تو مجھ کو تیری ہی ہے، لہٰذا اپنے رحم سے مجھے معاف کر دے۔ اللہ کی قسم یہ جملے اسی وقت اس کے رب کی بارگاہ میں قبول کیے جاتے ہیں۔ یہاں تو ایسا حال ہو گیا، کیوں نہیں کرے گا وہ معاف؟ اس سے مشکل کیا میرے رب کو؟ مگر اپنی زبانیں ہم سنبھالیں، اپنے دل کا حال ہم بدلیں، اپنے معاملے ہم دیکھیں کہ بگاڑ ہے تو ہے کہاں؟ کیا پاک بارگاہ رسال اللہ کی بارگاہ میں نعوذ باللہ معاذ اللہ کوئی بگاڑ ہوگا؟ نہیں، وہاں تو انعام بٹ رہے ہیں، وہاں تو ایک سے بڑھ کر یہ سب سے بڑا انعام ہے میرے اور آپ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں پیدا فرمایا، اس نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کتنا حسین ہے کہ تو نے نبی بنایا، مگر کیا ہی بات ہوتی ہماری کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما۔ اب اس چیز کی بات ہے، اگر یہ احساس ہے ایک بیٹے کو کہ میرے باپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے تو میں اس کے خاطر کچھ کروں، اگر ایک بیٹے کو یہ احساس ہے کہ میری ماں نے میرے خاطر بہت کچھ کیا ہے تو میں اس کے خاطر کروں، یہ تو ماں بیٹے کی محبت ہے۔ ایک بندے کو اگر یہ احساس ہے کہ میرے رب نے آج تک میرے خاطر بہت کچھ کیا ہے، وہ وہی کرنے والا ہے، اس نے مجھے بے حساب انعام دیے،
सैकड़ों करोड़ों अरबों लाखों बेहिसाब इनाम दिए, तो उसको और वो जानता हो ये बंदा कि मेरे पास जो कुछ भी है वो रब के रहम से है और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में है, तो उस ईमान वाले को, उस नेक ख्याल करने वाले को, उस हयादार को चाहिए कि वो दरूद की कसरत करे। खुद तुम्हारी तालिब जन्नत है, ये अर्श, ये फर्श, ये सितारे, ये सब कुछ तुम्हें देख रहे हैं। अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजता हो, मैं सातों ज़मीन और सातों आसमानों से उस पर रहमतें नाजिल फरमाता हूँ। अल्लाह फरमाता है जो मेरा बंदा मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजता हो, अगर मैं खुद उस पर गुस्सा भी कर बैठूँ तो वो गुस्सा भी उस पर रहमतों में बदल देता हूँ। अब बताओ कि क्या कुछ दे रहा है वो उससे। कुरान में उसने खुद कहा है रब ने कि डरो मुझसे, मगर मैं अपने रब के खातिर अपने रब से कहता हूँ अल्लाह इतना प्यार भेज के आप कहते हैं डरो। मोहब्बत तो वो चीज़ है जो की नहीं जाती, खुद ब खुद हो जाती है। और वो मोहब्बत ही क्या जो ज़बरदस्ती हो, नहीं, वो तो फिर ज़बरदस्ती ही हुई, चाहे दुनिया में किसी से हो जाए या फिर आसमान के मालिक, सारे जहान के मालिक से और ख़ुद हमारे अपनी ज़ात के मालिक से हो जाए। मोहब्बत कहाँ, वो है मोहब्बत जो मोहब्बत वो है जो बेलौस हो। अब हर बंदा नहीं पहुँचता वहाँ तक, मैं खुद भी नहीं पहुँच सकता, सीधी सीधी बात। हम और आप अपने रब के आशिक कहलाने के, हम नहीं कह सकते अपने आप को अपने रब का आशिक, ना हम ये कह सकते हैं कि हमारी ज़बान इस काबिल हो कहाँ कि हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कहे अपनी ज़ात का। हम इस काबिल नहीं हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं, हमें पता है हमारे हाल कैसे हैं। मगर मेरे अज़ीज़ों, उस अपने रब से जब नमाज पढ़ने लगो तो खुशनुदी से खुशी खुशी उस रब की बारगाह में चल कर जाओ, ऐसे जाओ कि शहनशाह हो, और शहनशाह ही है नमाज पढ़ने वाला अपने रब की बारगाह में। जो उसको छू कर उठता हो, क्या वो महकेगा नहीं? जो अपने माथों से उसके कदमों को छूता हो, बोसा लेता हो, जो उससे प्यार करता हो, या जिसे रब ही अपना प्यार फरमाता हो सजदे में झुकाकर, क्या वो उसका खालिस, उसका हसीन बनना नहीं? बशर्त है नियत नेक हो। यहाँ यूँ पढ़ी नमाज के फला के आगे में नेक ज़ाहिर हो जाऊँगा तो तू भी ना नेक तू है ना फिर वो है। बड़े बड़े क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, ये औलिया अल्लाह जितने आप जानते हैं, ये क्या थे? ये जन्नत के पीछे नहीं थे, जन्नत छोड़नी भी नहीं है। जन्नत को जब मांगो, जब दुआ करो, क्योंकि ये हदीस मुबारका है कि जब तुम दुआ करो तो तुम अपने रब से जन्नत की तलब करो। मगर ये कहीं बात नहीं है कि तुम नमाजी जन्नत के लिए पढ़ने लग जाओ, ये बात नहीं है। लोग कहते हैं कि शायद कि नमाज जो है वो जन्नत की पूंजी है, वहाँ कोई ताले नहीं रखे, वहाँ कोई मामले और नहीं है, वहाँ तो रब है, जिसे चाहे उसे बख्श दे, जिसे चाहे उसे थाम ले। लेकिन जो उसका बंदा खालिसतन अल्लाह के लिए और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई अमल करेगा, वो कैसे भी मोहतरम कहलाएगा। कितनी मोहतरम बात है, एक बेटा एक बाप, दोनों रोज़ाना बिला नागा दरूद की कसरत किया करते, दरूद पढ़ते थे। एक दिन बेटे का दुरूद तो पहुंचा, बाप का नहीं पहुंचा। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मफ़हूम कि मेरे ऐ मलाइका ये बताओ वो फला उम्मती मेरे रोज़ाना दुरूद भेजते थे मुझ पर, वो क्यों एक का तो आया एक दूसरे का नहीं है? वो मलाइका कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो बेटा है उसका दुरूद आ गया है, लेकिन वो जो उसका बाप था उसका इंतकाल हो गया है, वो सफ़र में थे, कहते हैं ईरान या इराक के रास्ते में कहीं होंगे या कहीं और। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, उस जगह आप तशरीफ फरमा हुए जहाँ वो उसके बेटे का, उसके बाप का जनाजा था। वो सफ़र में थे, बाप का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, बेटे के पास कोई था नहीं कफन दफन जनाजा करने के लिए, उसने अपने बाप को लिटा दिया, और जैसे ही वो जो इंतकाल हुआ उसके बाप का चेहरा काला पड़ने लगा। उसने चादर डाल दी कि लोग देखकर क्या कहेंगे क्या नहीं होगा, कि इसका बाप तो ज़ाहिर सी बात है ना, लोग तो रंग रूप से कहते हैं, अगर कोई ज़्यादा हो रहा है तो ये तो बहुत बड़े वली है भाई,
اور کوئی کالا ہے تو کہتے ہیں یہ تو اس کے منہ پہ تو نعوذ باللہ پھٹکار. حالانکہ حدیث مبارکہ ہے کوئی کالا کسی گورے سے، کوئی گورا کسی کالے سے بہتر نہیں ہے، سارے حسین ہیں. اب جب اس کا رنگ کالا پڑنے لگا، بچہ ڈر گیا، اس نے چہرہ ڈھانپ دیا. اتنی ہی دیر میں بچے نے درود شریف پڑھنا شروع کیا اور اس بچے کی آنکھ لگ گئی. اس نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص ہے جو اپنا ہاتھ مبارکہ اس کے باپ کے چہرے سے پھیر رہے ہیں، اور جیسے جیسے آپ اپنا ہاتھ پھیر رہے ہیں وہ شخص، تو وہ اس کے باپ کا چہرہ اور روشن ہو رہا ہے بے حساب. جب اس بیٹے نے آپ کو پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ فرماتے ہیں میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے درود شریف کی برکت. اور یہ تو وطنی کہتے ہیں جہاں سے سب کا علم، ادب، احترام سب کچھ جہاں جا کر ختم ہو، وہاں سے درود کی برکت شروع ہوتی ہے. برکتیں تو کروڑوں قسم کی ہیں. جو درود پڑھتے ہیں بلا ناغہ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں حالات کیسے کیوں نہ ہو. دل میں یہ گواہی ہے، دل میں یہ اعلان ہے رب کا کہ اے بندے ہم تیرے رب تیرے ساتھ ہیں، ہم تیری مدد کرنے والے ہیں. ہر چیز اچھی ہے اس دنیا میں، جنت بھی ملے گی، اجر ثواب بھی ملے گا، نیکیاں بھی کماؤ گے، سب کچھ ملے گا. مگر ہم کہتے ہیں یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے ہر کام کرو. اب اگر وہ خود بھی تم سے کہہ دے کہ اے میرے بندو ہم تم سے راضی ہیں، پھر بھی اس کو کہو کہ اللہ ہاں تو راضی بے شک ہے، تیری بات ہر کہ میں تو جو کرتا ہوں وہ تیرے خاطر کرتا ہوں، یہ کہو اس سے. اور پھر وہ بھی کرو جو اللہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے بات. اگر سب ہم امتی ہونے کا ہمیں اعزاز ہے تو ہمیں تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بے حساب درود و سلام بھیجنا چاہیے. بے حساب، اتنا کہ ہمیں خود کو بھی معلوم نہ ہو. کیونکہ ہم جو کچھ بھی ہیں، ہم جیسا بھی کھاتے پیتے ہیں، جو بھی انعامات ہمارے یہاں موجود ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہے. یہ ہر بندے کا ایمان ہے. ہر بندہ یہ جو بھی دعا درخواست ہو رب سے کرنے کی، اول آ کے درود شریف پڑھو اور کہو اس سے اپنے رب سے بنا آسرے کے کہو. کہتے تو ہیں کہ خواہشات فقیر کرتی ہیں انسان کو، لیکن تم درود پڑھ کے اس سے مانگو اپنے رب سے. یہ سنت مبارکہ ہے دعا کرنا. اور کوشش یہ کرو کہ جب بھی دعا کرو تنہائی میں تو درود پڑھ کے سجدہ ریز ہو کر اپنے رب سے مانگو. جب تنہائی میں سب کے سامنے کسی کو اپنے راز دل کی بات بتانی نہیں ہے. یہ دیکھو کیسے اللہ جل شان کے معاملے خود تمہیں سمجھ بھی آئیں گے، تمہیں اس سے پیار بھی ہوگا، تمہیں اس کی محبت سمجھ بھی آئے گی. سارے معاملے بشرط ہے دل میں درود کی محبت ہو، بشرط ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام دل میں موجود ہو. بس اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو رحمان ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہماری ہر خطا اور ہر گناہ کو اپنے رحم کرم فضل سے وہ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بابا سے بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو بھی آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے ضرور پڑھیں.
صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری کی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود و سلام کا فتن اور حقیقت اور محبت پیش فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کی برکت شفقت رحمت حکمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب پر اپنا رحم کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار مبارک کے آپ ہم سب کو قابل بنا دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ جب بھی ہم سب کا خاتمہ فرمائیں آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیں. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی تمام خطاؤں اور گناہوں کو اپنے رحم کرم اور فضل سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم کرم اور فضل سے آپ ہم سب کی ہر دعا درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو آپ شفا کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو آپ آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی تیرے حکم سے ہم سب کی سانسیں رکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا بھی ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے مبارکہ میں آپ ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما دیجیے. اور جو نہیں مان سکے اس کا مان و ضرور کا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.